بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برکت والی عورت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ برکت والی عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں برکت والی عورت کی نشانیوں کو زیر بحث لایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے اس کی چھاتیاں ہمیشہ، جس عورت کا پیٹ بڑا اور چھاتیاں چھوٹی ہوں تو وہ ہمیشہ، جو عورت زیادہ باتونی ہوتی ہے وہ ہمیشہ، جو عورت ہر وقت خاموش رہتی ہے وہ ہمیشہ، جو عورت آہستہ آہستہ بات کرتی ہے تو وہ ہمیشہ، جو عورت صرف اپنی ضرورت کے وقت بات کرتی ہے تو وہ عورت کیسی ہے؟ جس عورت کا جسم گورا ہوتا ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ جس عورت کا جسم موٹا ہو تو وہ ہمیشہ، جس عورت کا جسم پتلا ہو تو وہ ہمیشہ۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ برکت والی عورت کی نشانیاں کیا ہیں۔ برکت والی عورت کھانا ہمیشہ دسترخوان بچھا کر کھائے گی، ہمیشہ سیدھی کروٹ پر سوئے گی، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے گی۔ جو عورت فضول خرچ نہ ہو وہ برکت والی ہوتی ہے۔ برکت والی عورت صبح جلدی اٹھنے کی عادی ہوگی، ہمیشہ اپنے بالوں کو باندھ کر اور چھپا کر رکھے گی، گھر میں مہمان آنے پر بہت خوش ہوگی، اپنی پڑوسن کا ہمیشہ خیال رکھے گی۔ برکت والی عورت کو کھانے کو جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گی، ہمیشہ سچ بولے گی اور جھوٹ سے نفرت کرے گی، گھر میں کچرا جمع نہیں کرے گی، الٹے جوتے یا چپل دیکھ کر فوراً سیدھے کرے گی، کھانا پینے کے برتن کو ڈھک کر رکھے گی۔ برکت والی عورت اپنی اولاد کو گالی اور لعن طعن نہیں کرے گی، صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرے گی، بغیر حاجت کے سوال نہیں کرے گی، اندھیرے میں نہیں کرے گی، نکلے ہوئے کھانے میں دیر نہیں کرے گی، کھانا دسترخوان پر لگتے ہی کھائے گی۔ برکت والی عورت کھانے کی چیزوں کو حقیر نہیں سمجھے گی، یعنی جو مل جائے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ کھا لے گی، شور کے ساتھ جھگڑا بالکل نہیں کرے گی، شور کی ڈانٹ پر صبر کرے گی۔ برکت والی عورت مسکینوں کو کھانا کھلائے گی، ہر حال میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے گی، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرے گی، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گی۔ جس عورت میں یہ ایک نشانی ہو تو وہ بہت برکت والی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کے لیے بابرکت لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، میں کیسے کسی عورت کا انتخاب کروں کہ وہ برکت والی ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے خاتون، جب بھی تم کسی لڑکی کا شادی کا انتخاب کرو تو یہ دیکھنا کہ وہ کم خرچ کرتی ہے یا زیادہ خرچ کرتی ہے۔ جو عورت زیادہ خرچ کرے وہ بے برکت عورت ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زیادہ خرچ کرنے والے انسان شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور کم خرچ کرنے والے اللہ کے نزدیک رحمت، برکت اور سکون کے ضامن ہوتے ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عورت کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو عورت زیادہ باتونی ہے تو وہ لوگوں کے منہ پر بات کرتی ہے، جو عورت ہر وقت چپ رہتی ہے وہ عقل مند ہوتی ہے، جو عورت ہمیشہ آہستہ آہستہ بات کرتی ہے اس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جو عورت صرف اپنی ضروریات کے وقت بولے وہ دھوکہ باز ہوتی ہے، جس کا جسم گھورا ہو تو نخرے کرنے والی ہوتی ہے، جس عورت کا جسم موٹا ہو وہ زیادہ غصے والی ہوتی ہے، جس کا جسم نارمل ہو وہ خوش رہتی ہے، جس کا جسم کالا ہو وہ غمگین رہتی ہے، جس کا جسم پتلا ہو وہ زیادہ پریشان رہتی ہے، جو عورت بغیر دوپٹے کے گھومتی پھرتی ہے ایسی عورت کو شہوت والے مرد کی تلاش رہتی ہے، جس عورت کی چھاتیاں بڈنگی ہوں تو سمجھ جائیں ایسی عورت لومڑی کی طرح چالاک ہوتی ہے، جو عورت اپنی چھاتیوں کو چھپا کر رکھتی ہے ایسی عورت کے دل میں صرف ایک ہی مرد ہوتا ہے، جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے اس کی چھاتیاں سائز میں ہمیشہ بڑی ہوتی ہیں، جس عورت کی چھاتی لٹکی ہوئی ہو تو سمجھ جائیں اس کا دل مکھن کی طرح نرم ہوتا ہے، جس عورت کا پیٹ بڑا ہو اور چھاتی چھوٹی ہو تو ایسی عورت بدکار اور بری نیت رکھنے والی نہیں ہوتی، جس عورت کی چھاتی گول مٹول ہو تو سمجھ جائیے اس عورت کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، جس عورت کی چھاتیاں فلیٹ ہوں تو سمجھ جائیں ایسی عورت کا دل مغرور ہوتا ہے، جس عورت کی چھاتی اٹھی ہو تو سمجھ جائیں ایسی عورت ہم بستری کا شوق رکھتی ہے، جس عورت کی گردن چھوٹی باریک
یا بہت بے وضع ہو وہ رنجیدہ، محنت کش اور غریب ہوتی ہے۔ سکڑے ہوئے کم گوشت والے پستان غریبی، بدنصیبی اور غرض پرستی کی دلیل ہے۔ اگر عورت کی ہتھیلی پتلی، ملائم، سرخ اور خوبصورت ہو تو دولت مندی اور نیک نصیبی کی دلیل ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں وہ عورت بہت خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر جوانی میں ہی جھریاں ہوتی ہیں وہ عورت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کی باہوں میں فاصلہ بہت کم ہوتا ہے وہ عورت اکثر بے وفا نکلتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ڈمپل پڑتے ہیں وہ زندہ ہوتی ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جس عورت کے چہرے پر بورے تل ہوتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتی ہے۔ جس عورت کے گال قدرتی گلابی ہوتے ہیں وہ عورت بہت شرمیلی ہوتی ہے۔ نرم اور گدگدی ہتھیلی بلندی قبال اور شرم و حیا کی علامت ہے۔ گہری اور سخت ہتھیلی مالدار ہونے کی دلیل ہے۔ نرم اور نازک ہتھیلی نیک بخت ہونے کی دلیل ہے۔ سخت اور کھردرے ہاتھ بدنصیبی کی دلیل ہے۔ انگلیوں سے لمبی ہتھیلی بہتر ہوتی ہے۔ باریک کمر چیتے جیسی سرداری کی دلیل ہوتی ہے۔ عورت کی ہو تو اس کی شادی کسی امیر گھر میں ہوتی ہے۔ موٹی کمر والی اولاد کی زیادتی کی دلیل ہے۔ عورت کی ہو تو غریبی کی علامت ہے۔ لمبی اور پتلی ٹانگیں غرور، بدنصیبی اور بے وفائی کی دلیل ہے۔ چھوٹی اور گوشت بری ٹانگیں پختہ طبعی اور حوصلہ مندی کی علامت ہے۔ درمیانی ٹانگیں حسن اخلاق گوئی اور نیک دلی کی نشانی ہے۔ جس عورت کی انگلیاں پتلی ہوں وہ عورت بہت چالاک ہوتی ہے۔ جس عورت کی انگلیاں موٹی ہوں وہ عورت بہت معصوم ہوتی ہے۔ جس عورت کی انگلیاں لمبی ہوں وہ عورت بہت تیز دماغ اور شاطر ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا چھوٹی انگلی کے برابر ہوتا ہے وہ عورت مطلبی ہوتی ہے۔ جس عورت کی بیچ والی انگلی شہادت کی انگلی کے برابر ہوتی ہے وہ عورت دھوکے باز ہوتی ہے۔ جس عورت کی چھوٹی انگلی زیادہ لمبی ہوتی ہے وہ عورت وفادار ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس قسم کی عورت میں جنسی خواہش عام عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کے چہرے کا دہانہ زیادہ کھلا ہو، یعنی زیادہ کھلے چہرے والی عورتوں میں جنسی خواہش قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی عورت جس کا رنگ سانولا ہو، اس میں سفید رنگ کی عورت کی نسبت جنسی خواہش قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی عورت جس کا قد چھوٹا ہو، اس میں لمبے قد والی عورتوں کی نسبت جنسی خواہش عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ باتیں ہیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔